ماہ نور، شہر سرور، ربیع النور کی آمد ہے۔ وہ مبارک ماہ مقدس تشریف لا رہا ہے جس کے بارے میں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ یعنی یہ سارا ماہ مقدس ہی دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ آپ خود ہی غور فرمائیں، خاص جو سرکار کے ولادت کی گھڑی ہے، یعنی رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، تو وہ گھڑی سارا سال قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس وقت اللہ پاک فرماتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں۔ تو یہ سارا سال رسول پاک کی ولادت کی گھڑی کی مناسبت سے برکت رکھی گئی ہے، جس کو سلام پیش کرتے ہوئے امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چمن، اس دل افروز ساعد پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو سارا سال ہے، لیکن خاص جو ربیع الاول شریف کا مہینہ تشریف لاتا ہے تو اس میں پھر سارا مہینہ ہی دعاؤں کی قبولیت کا ماہ مبارک ہے۔ حضرت نباز قوم علامہ ابو داود محمد صادق صاحب قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی خوبصورت بات فرماتے تھے کہ قرآن پاک 12 مہینے ہی پڑھے ثواب بھی ہے، مزہ ہے، لیکن جو سرور ماہ رمضان میں قرآن پڑھنے کا آتا ہے وہ دیگر مہینوں میں نہیں، کیونکہ قرآن پاک کے نزول کا مہینہ ہے رمضان شریف۔ یوں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کریں، نعت شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، سارا سال ہی کیف و سرور ہے، لیکن جو لطف و کیف ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہے وہ دیگر ایام میں نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے اور ابھی سے ایک ہدف مقرر کر لینا چاہیے کہ میں اس مرتبہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں اتنا درود شریف پڑھوں گا، اتنا سرکار کا ذکر کروں گا، اتنی محفلوں میں شرکت کروں گا، یہ ابھی سے طے ہو جانا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے، جس میں سے آج ہم نے ایک آیت پاک کو چنا ہے جو کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 ہے۔ اس میں اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ تحقیق تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ کتاب سے مراد ہے قرآن کریم، اور نور سے کیا مراد ہے یہ مجھ سے نہ پوچھو، آج کل کے کسی بندے سے مت پوچھو، اس ہستی سے پوچھو جس کی علم قرآن میں مہارت کے لیے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، جو سرکار کے چچا جان حضرت عباس کے بیٹے ہیں اور جن کا نام ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان کی جو تفسیر ہے وہ تفاسیر کی ایک بنیادی کتاب اور تفاسیر کا ایک بنیادی ماخذ شمار ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے پاس یہ تفسیر ابن عباس
جدہ شریف کی چھپی ہوئی موجود ہے۔ تو اس آیت پاک کے ساتھ لکھا ہوا ہے قد جاءکم من اللہ نور، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کی طرف سے نور آیا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں عید میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے، عید میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ تو یہ بھی حدیث پاک میں مصنف عبد الرزاق ہے، امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد ہوئے محدث عبد الرزاق، ان کی مرتب کردہ کتاب کا نام ہے المصنف۔ تو وہ راوی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں سب سے پہلے اللہ نے کون سی چیز بنائی، اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، ہر چیز کو بنانے سے پہلے یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ اللہ نے کیا چیز بنائی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء کلھا نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ نے تمام اشیاء کو بنانے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اپنے نور سے پیدا فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ نے اپنے نور کا کوئی حصہ بنا دیا، نہیں، اس سے پاک ہے، مراد ہے اپنے نور کے براہ راست فیض سے، اپنے نور کے براہ راست فیض سے۔ میں تمثیل ایک دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ جیسے ایک چراغ روشن ہو، اس سے دیگر چراغ روشن کر دیے جائے تو کیا پہلے چراغ کی روشنی میں کوئی کمی آئے گی؟ تو یہی مطلب ہے اس کا، اسی لیے ہم سرکار کو نور اللہ کہہ کے پکارتے ہیں۔ تو اگر نور اللہ پکارنا، جیسا کہ بعض لوگوں کو شبہ ہے کہ یہ درست نہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہتے ہیں۔ روح اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ پھر تو وہ بھی نہیں کہنا، قرآن پاک میں ہے روح اللہ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ۔ ہے جی، تو جب روح اللہ کہا جا سکتا ہے، اس میں بھی مراد یہی ہے کہ ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ وَكَلِمَتُهُ یہ اس کا کلام ہے کہ اس نے کون فرمایا، اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ تو یہ بھی اس کا ایک کمال ہے کہ وہ اسباب کا محتاج نہیں۔ ہاں اس نے ایک نظام بنایا دنیا میں اسباب کا، لیکن اللہ اسباب کا محتاج، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے بنایا ہے۔ اب یہ کرسچنز پر بہت بڑا اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، کیوں؟ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے والے عیسیٰ علیہ السلام استغفر اللہ اگر وہ خدا ہو سکتے ہیں، تو آدم علیہ السلام تو بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے، پھر تو وہ بدرجہ اولا خدا کے لانے کے لائق ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، وہ تنہا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا۔ یہ بات آج لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن عارف کھڑی شریف حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پنجابی میں بڑے آسان لفظوں میں سمجھا دی۔ وہ کہتے ہیں نور محمد روشن سی آدم جدوں نہ ہویا، کہ آدم علیہ السلام بھی ابھی نہیں بنے تھے، آدم علیہ السلام بھی ابھی تخلیق نہیں ہوئے تھے، تو نور مصطفیٰ پہلے ہی بنایا جا چکا تھا۔ نور محمد روشن سی
آدم جدو نہ ہویا اول آخر دوئی پاسے اوہی مل کھلویا، کہ اول بھی حضور ہے اور آخر بھی، یعنی تخلیق میں نور آپ کا سب سے پہلے بنایا گیا اور تشریف آوری کے لحاظ سے آخری نبی آپ کی ذات اقدس ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ آگے میاں صاحب کہتے ہیں کرسی عرش نہ لوح قلم سی، نہ سورج چاند تارے۔ کتنے واضح الفاظ ہیں سادے سے، لیکن مسئلہ سارا کلیئر کر دیا احادیث پاک کی روشنی میں۔ کرسی عرش نہ لوح قلم سی، نہ سورج چاند تارے، ادوی نور محمد والا دیندا سی چمکارے۔ ادوی نور محمد والا دیندا سی چمکارے، اس وقت بھی چمک رہا تھا نور مصطفیٰ۔ وہ چمک کیسی تھی؟ سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا، جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی صحیح اندازہ تو نہیں ہے، کوئی صحیح پکی بات تو پتہ نہیں ہے، لیکن اتنی بات جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب عظمت میں ایک نور 70,000 سال بعد چمکتا تھا، اور میں نے وہ ستارہ، وہ نور جو چمکتا تھا 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس سے میری عمر کی طوالت کا اندازہ لگا لیں کہ 70,000 سال بعد طلوع ہوتا ہے وہ ستارہ، اور میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا، جبریل جانتے ہو وہ ستارہ کون تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ فرمایا انا ذالک الکوکب، وہ ستارہ میرا نور ہی تو تھا، وہ میرا نور چمکتا تھا، جس کو میاں محمد صاحب کہتے ہیں کرسی عرش نہ لوح قلم سی، نہ سورج چاند تارے، اودوں بھی نور محمد والا دیندا سی چمکارے۔ تو یہ نور جو حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو آپ کی پشت میں رکھا گیا، جو آپ کے ماتھے میں چمکتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ یہ فرشتے میرے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، یہ کیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا آدم تیری پشت میں میں نے اپنے حبیب کا نور رکھا ہے، وہ تیری پیشانی میں چمکتا ہے، تو فرشتے اس نور کی زیارت کرتے ہیں۔ عرض کی یا اللہ مجھے بھی تو اس کی زیارت ہونی چاہیے۔ تو وہ نور آپ کے انگوٹھے کے ناخنوں میں چمکایا گیا۔ تو جب آپ نے وہ نور دیکھا تو آپ نے چوما، آنکھوں سے لگایا اور درود شریف پڑھا۔ آج جو ہم سرکار کا نام سن کر انگوٹھے چومتے، آنکھوں سے لگاتے اور درود شریف پڑھتے ہیں، اس کی اصل ابو البشر حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کا کیا اکرام اور کیا عظمت کا اظہار فرمایا کہ حضرت حوا سے ہر حمل میں 2 بیٹے پیدا ہوتے تھے، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی منتقلی کی باری آئی تو حضرت شیس علیہ السلام ان میں یہ نور منتقل ہوا اور وہ تنہا پیدا ہوئے، اکیلے پیدا ہوئے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار کے طور پر۔ اور پھر یہ نور پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے فتاوی رضویہ شریف میں لکھی ہے، لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، میرا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جن کو بھی اللہ نے اس نور کی امانت کو منتقل کرنے کے لیے منتخب کیا تو ان سب کی یہ خاصیت تھی کہ ان میں سے کسی ایک نے بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا اور کوئی بھی شرک کی نجاست سے آلودہ نہیں ہوا، کیونکہ شرک نجاست ہے نا، مشرک نجس ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے انما المشرکون
نجسن، مشرک نجس ہے، ناپاک ہے۔ تو کیا مطلب ہے سرکار کے اس فرمان کا کہ میرا نور پاک پشتوں سے، پاک رحموں میں، پاک شکموں میں منتقل ہوتا ہے؟ کیا مطلب کہ جو آپ کے آبا ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک، اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک، سب کے سب شرک کی نجاست سے ملوث ہونے سے اللہ نے پاک رکھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں جو آزر کو ابراہیم علیہ السلام کا والد کہتے ہیں۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، اگر اسے والد کہیں گے تو وہ تو مشرک کے درمیان میں آ جائے گا۔ تو مشرک جو ہے حضور کی پوری لڑی میں کوئی مشرک نہیں ہے، آزر آپ کا چچا تھا، یہی درست موقف ہے۔ بہرطور یہ جب حضرت عبداللہ میں پہنچا تو سبحان اللہ، کہا جاتا ہے کہ قریش میں سب سے زیادہ حسین اور سب سے بہترین حضرت عبداللہ تھے، جن کا ایک لقب ذبیح بھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اور دوسرے ذبیح حضرت عبداللہ۔ احادیث پاک میں جب حضور کو ابن الذبیحین کے لقب سے پکارا جاتا تو آپ خوش ہوتے تھے، مسکراتے تھے، کیونکہ اس میں آپ کے والد حضرت عبداللہ کا ذکر بھی شامل ہے۔ تو ذبیح کیوں کہا گیا ان کو؟ کہ حضرت عبد المطلب آپ کو تانا دیتے تھے کفار کہ تمہارا تو بیٹا ہی کوئی نہیں، ایک بیٹا تھا صرف ان کا، حارث ان کا نام تھا، ابتدا میں بیٹے نہیں تھے۔ تو آپ نے یہ منت مانی کہ قریش مجھے تانا دیتے ہیں کہ میری اولاد کثیر نہیں ہے، تو اگر میرے 10 بیٹے ہوئے نا تو ایک بیٹا میں اللہ کے نام پہ قربان کر دوں۔ اللہ نے آپ کو 10 بیٹے عنایت فرمائے، اور حضرت عبداللہ ان میں بہت ہی خوبصورت تھے۔ تو آپ کو یاد آیا کہ میں نے نظر مانی تھی، اب یہ جوان ہو گئے ہیں تو ایک بیٹا میں نے اللہ کے نام پہ قربان کرنا ہے۔ آپ نے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا دیکھو میں نے تمہاری ولادت سے پہلے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ اگر مجھے 10 بیٹے دے گا تو ایک بیٹا میں خدا کے نام پر قربان کر دوں گا۔ یہ طبقات ابن سعد میں یہ روایت موجود ہے۔ تو سب بیٹوں نے کہا بیک زبان کہ ابا جان آپ جس کو بھی قربان کرنا چاہیں ہم تیار ہیں۔ یہ کیسا نقشہ ہے؟ وہی منظر نظر آ رہا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے کہا تھا۔ 10 کہتے ہیں جی جو ان کا اچھا پھر ایسا کرتے ہیں قرعہ ڈالتے ہیں، قرعہ ڈالا تو آپ کے سب سے پیارے بیٹے حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ تو آپ نے کوئی پس و پیش نہیں کیا، حالانکہ ان سے بہت پیار تھا اور ان کی شانیں بھی آپ نے کئی دیکھی تھی، اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن وہ ساری باتیں آپ نے اپنے سامنے رکاوٹ نہیں بننے دی، بلکہ ہاتھ پکڑا اور قربان کرنے کے لیے لے چلے۔ جب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ عبداللہ کو خود ذبح کرنے لگے حضرت عبد المطلب، تو لوگ رکاوٹ بنے اور کہا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ اس پہ مزید ابھی مشاورت کرو کہ تمہاری نظر کسی اور ذریعے سے پوری ہو جائے، جو تم نے منت مانی ہے وہ کسی اور طریقے سے پوری ہو جائے۔ آپ نے فرمایا میں نے تو یہی کہا تھا بیٹا قربان کروں گا۔ کہا گیا جی فلان جگہ پہ کاہنہ ہے خیبر کے علاقے میں، اس سے پوچھتے ہیں۔ تو اس کاہنہ کے پاس گئے تو اس نے یہ حال بتایا کہ تمہارے ہاں ایک دیت کتنی ہے، یعنی قتل کا خون بہا دیتے ہیں نا، وہ کتنی؟ کہا گیا 10 اونٹ۔ کتنے اونٹ؟ 10 اونٹ۔ ان کا تم ایسا کرو حضرت عبداللہ اور 10 اونٹ اس پر قرعہ ڈالو، اگر عبداللہ کا نام نکلے پھر 10 اونٹ کا اور یعنی 20 کر دو، پھر عبداللہ کا نام نکلے پھر 30 اونٹ کر دو، یہاں تک کہ جب اونٹوں کو قرعہ نکل آئے جتنے پر اتنے اونٹ ان کی طرف سے قربان کر۔ تو اس بات کو پسند کیا گیا، ٹھیک ہے، قرعہ ڈالا گیا 10 اونٹ اور حضرت عبداللہ، تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا، پھر 20 اونٹ اور حضرت عبداللہ، 20 اونٹوں حضرت عبداللہ کا نام نکلا، 30 اونٹ اور حضرت عبداللہ، پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا، یہاں تک کہ 90 اونٹ اور حضرت عبداللہ، تو پھر بھی حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ ہاں جی، تو جب 100 اونٹ اور حضرت عبداللہ پر قرعہ ڈالا گیا، اب 100 اونٹوں پر نام نکلا، تو سب نے کہا چلو ٹھیک ہے 100 اونٹ قربان کیے جائیں۔ لیکن حضرت عبد المطلب اس قدر اپنی نظر پوری کرنے کے لیے حساس سے فرمایا نہیں، دوبارہ قرعہ ڈال، اگر دوبارہ یہی نکلتا ہے تو پھر قبول کروں گا۔ تو پھر 100 اونٹ اور عبداللہ کا قرعہ ڈالا گیا، تو پرچی اٹھائی گئی تو پھر 100 اونٹ کا نام نکلا۔
پھر فرمایا نہیں تیسری مرتبہ پھر کرو تاکہ پکا ہو جائے. پھر تیسری مرتبہ قرعہ ڈالا گیا 100 اونٹ اور حضرت عبداللہ. تو پھر 100 اونٹ کا نام نکلا. آپ نے کہا کہ یہ اطمینان ہو گیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ 100 اونٹ قربان کیے جائیں. تو حضرت عبداللہ کی جگہ 100 اونٹ ذبح کر کے جناب علی لوگوں کو کھلایا گیا. جو جتنا گوشت اٹھا کے لے جانا چاہتا ہے وہ لے جائے. پھر پہاڑوں کے اوپر گوشت ڈالا گیا کہ چرند پرند بھی کھائیں. اتنی وسیع دعوت کی گئی حضرت عبداللہ کی جگہ. تو یہ اس وجہ سے سرکار فرماتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. اور پھر کئی تاریخ دانوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ پہلے انسانی جان کی قیمت تھی 10 اونٹ، اس وقت عرب میں رائج تھی. لیکن حضرت عبداللہ کی برکت سے طے ہو گیا اور اللہ کی طرف سے اشارہ ہو گیا کہ اگر کسی کو بلا وجہ قتل کرو گے تو پھر فدیے میں 100 اونٹ دینے ہوں گے دیت کے طور پہ، خون بہا کے طور پہ. تو ابھی سرکار تشریف نہیں لائے، آپ کے والد ماجد کی برکت سے انسانی جان کی قدر و قیمت میں اور اضافہ ہو گیا اور 100 اونٹ دیت کے طور پر یہ آج تک رائج ہے. ٹھیک ہے نا، 100 اونٹوں کی قیمت دینی ہوگی خون بہا کے طور پر. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی شان ہے جو ایسے اہل عرب میں محبوب تھے کہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ ہماری بچی ان کے نکاح میں دی جائے. لیکن آپ فرماتے تھے جو میرے والد صاحب فیصلہ کریں گے میں اسی پر عمل کروں. یعنی ایسے نفیس کردار کے حامل اس دور میں جب کہ زناکاری پہ عرب کے ماحول میں فخر کیا جاتا تھا تو آپ کبھی بدکاری کے قریب نہیں گئے. بلکہ کاہنہ ہے جس کا ذکر طبقات ابن سعد میں موجود ہے کہ اس نے آپ کے نشانیوں سے اور آپ کے ماتھے میں چمکنے والے نور سے یہ جان لیا کہ آخری نبی آپ کی صلب میں ہے تو یہ سعادت مجھے حاصل ہو جائے. تو اس نے آپ کو نکاح کی پیشکش کی. گزر رہے تھے راستے میں تو اس کے مکان کے سامنے سے گزرے تو اس نے کہا عبداللہ مجھ سے شادی کر لو. تو آپ نے فرمایا کہ میری شادی کا فیصلہ میرے والد صاحب فرمائیں گے، وہ جہاں حکم دیں گے میں وہاں شادی کروں گا. تو اس نے یہ کہا اچھا چلو شادی نہیں تو ویسے وقت گزاری کے لیے آ جاؤ. تو کیا جواب دیا حضرت عبداللہ نے؟ اس دور میں ابھی اسلام تشریف نہیں لایا اور زناکاری کا حرام ہونا اور شادی شدہ زناکار کو سنگسار کیا جانا یہ ابھی قرآن کریم بعد میں بیان کیے کرے گا. لیکن حضرت عبداللہ نبی پاک کے والد ماجد اس قدر صاف اور طاہر کردار کے حامل ہیں کہ آپ نے فرمایا امن حرام فالممات دونہ، اگر تم مجھے حرام کاری کی دعوت دے رہی ہو تو اس سے تو مر جانا زیادہ بہتر ہے کہ میں مر جانا گوارا کر لوں گا لیکن یہ حرام کام گوارا نہیں کروں گا. دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے والدین میں فطری طور پر طہارت رکھی تھی. ابھی اسلام تو ہے ہی نہیں، ابھی تو اسلام تشریف، ابھی تو نبی آخر الزمان کی ولادت بھی نہیں ہوئی، ابھی حضرت عبداللہ کا نکاح بھی نہیں ہوا. اور جو پیشکش کرتا ہے ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر ہاں جی تو آپ فرماتے ہیں نہیں میرے نکاح کا فیصلہ میرے والد صاحب کریں، جہاں کریں گے. ہیں جی کیسی فرما برداری ہے. آج کل کے نوجوانوں کے لیے بھی اس میں درس ہے اور نوجوان بچیوں کے لیے بھی اس میں درس ہے کہ ماں باپ نے پالا پوسا اور جب شادی کا موقع آیا تو کورٹ میرج کر لی. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیسی محسن کشی ہے کہ جنہوں نے پال پوس کر جوان کیا تو شادی کے وقت ان سے مشورہ بھی نہ کیا، گھر سے بھاگ گئے کورٹ میرج کر لی. حضرت عبداللہ کے کردار میں آج کل کے نوجوانوں کے لیے سبق ہے کہ ایسا حسین و جمیل کے لکھا ہے قریش میں ایسا حسین و جمیل جوان کوئی نہیں تھا. سب کو تمنا تھی کہ یہ نیک پاک طہارت والا پاکیزہ کردار والا نوجوان ہمارا داماد بن جائے. یہاں تک کہ عورتوں نے پیشکش کی. آپ سب کو یہ کہتے رہے جہاں میرے والد صاحب فیصلہ کریں گے میں تو اسی پر عمل کروں گا. تو آج کل کی نیو جنریشن کے لیے اس میں درس ہے کہ ایسے فیصلے جذبات میں آ کے نہ کرو. والدین جب فیصلہ کرتے ہیں تو وہ سرد و گرم چشیدہ ہیں، انہوں نے حالات کو دیکھا ہے، ان کو یہ فیصلہ کرنے دو. وہ تمہارے لیے جو فیصلہ کریں گے اس میں برکت ہوگی. ہاں والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے مرضی کو مسلط نہ کر دیں، بچوں کی رائے لیں اور ان کی پسند ناپسند کو دیکھیں گے. دونوں طرف سے انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے. آج کل کا بڑا برننگ ایشو ہے، بڑے سلگتا ہوا یہ مسئلہ آج کل ہمیں درپیش ہے.
تو جس کا حل میں نے یہ پیش کیا ہے کہ یہ مشاورت سے ہونا چاہیے کہ والدین اپنی مرضی مسلط نہ کر دیں، بلکہ بچوں کی پسند و ناپسند کو دیکھیں، اور اولاد جو ہے وہ والدین سے بالکل کٹ آف نہ ہو جائے کہ خود سے ہی فیصلہ کر لے۔ خاص طور پہ لڑکیاں جو ہیں ان کے تو نکاح منعقد ہونے پر ہی جو ہے بہت سی آراء ہے کہ نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا، اگر خود سے کر لیں تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اب یہ قسمت سے یہ مقدر تھا کس کا؟ حضرت آمنہ کا۔ ان کے والد صاحب سے ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ کی، پتہ چلا کہ بیٹی ان کی جوان ہو گئی ہے، تو آپ نے رشتہ طلب کیا۔ حضرت عبداللہ نے والد صاحب کے انتخاب پہ آمین کہا، تو وہ شرف اور اعزاز جو ازل سے حضرت آمنہ کے مقدر میں لکھا تھا کہ حضرت عبداللہ سے آپ کا نکاح ہونا ہے، جو بنو زہرہ سے تعلق رکھتی تھیں آمنہ بنت وہب، ان کی قسمت میں یہ سعادت آئی، نکاح ہوا، بڑے اعلیٰ پیمانے پہ ولیمہ ہوا، غریبوں، مسکینوں، عورتوں، بیواؤں، یتیموں میں دعوت تقسیم کی گئی، اور اس کے بعد پھر آپ کا گزر اسی رستے سے ہوا۔ تو اس دن اس عورت نے جس نے پہلے حرام کاری کی دعوت دی تھی، اس نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، تو آپ حیران ہوئے کہ کہاں تو اس قدر اشتیاق اور کہاں اس قدر تغافل اور اتنی لاپرواہی۔ کہا کیا بات ہے، اب تو تم دیکھتی بھی نہیں؟ تو اس نے کہا کہ عبداللہ مجھے یہ مت سمجھو کہ میں کوئی بازاری عورت ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے جو تمہیں پیشکش کی تھی اس کا ایک مقصد تھا کہ میں نے تمہاری پیشانی پر ایک نور دیکھا تھا، تو اس نور کی میں نے یہ تمنا کی تھی کہ میں اس کی حاملہ بن جاؤں، لیکن وہ نور کسی اور کا مقدر تھا، اس کو یہ سعادت مل چکی ہے، اب وہ تمہاری پیشانی میں نور نہیں چمک رہا، اس وجہ سے میں بھی تمہاری طرف توجہ نہیں کر رہی۔ تو یہ حضرت آمنہ کا مقدر تھا۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ واہ رتبہ تیرا سیدہ آمنہ، نور سارا تیرا سیدہ آمنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کا ذکر سن کے خوش ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے بزرگ میں حضرت علامہ عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سانگلہ ہل میں، انہوں نے مسجد بنوائی اور اس کے مینار کے اوپر والدین مصطفیٰ کا نام لکھا، تو ان کی ایک بڑے پکے نمازی تھے، ان کو سرکار کا دیدار ہوا کہ آپ اس مسجد میں تشریف فرما ہیں اور مینار کے نیچے کھڑے ہیں، تو عرض کی یا حضرت آپ نے کیسے کرم فرمایا اور اس جگہ کیوں تشریف فرما ہے؟ فرمایا دیکھتے نہیں مینار کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا جی کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا میرے والدین کا نام لکھا ہوا ہے، اس وجہ سے مجھے یہ جگہ اچھی لگتی۔ تو اس لحاظ سے معلوم ہوا کہ جو آپ کے والدین کا ذکر کرے سرکار اس سے خوش ہوتے ہیں۔ دیکھو کیسے پیارے نام ہیں، آج لوگ ان کے ایمان کو کنٹروورشل بنائے ہوئے ہیں۔ دیکھو اس دور میں جب بت پرستی رائج تھی مکے میں، تو آپ نام رکھے جاتے تھے عبداللات، عبدالعزیٰ، عبدالکعبہ، یہ نام رکھے جاتے تھے اس ماحول میں، لیکن سرکار کے والد ماجد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ دیکھو اللہ نے ان کو کیسے شرک کی نجاست سے آلودہ نہیں ہونے دیا، اور والدہ کا نام کیا؟ آمنہ، امن والی، ایمان والی، پہلے سے ہی امن والی، ایمان والی، تو کیوں نہ کہیں، سب مل کے کہیں واہ رتبہ تیرا سیدہ آمنہ، نور سارا تیرا سیدہ آمنہ۔ حضرت آمنہ نے وہ نور دیکھا، کہتے ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی نور چمکا جس کی روشنی میں میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ یہ معتبر مستند کتب سیرت میں یہ روایت مذکور ہے، فرماتی ہیں کہ وہ نور کی چمک ایسی تھی کہ رستے کے پہاڑ، دریا، صحرا، سمندر سب ہٹ گئے، اور آپ نے مکے میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ جب حضور کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ کی نظر کی وسعت اور طاقت کا یہ عالم ہے، تو نبی پاک کی نظر کی وسعت اور طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ ہے جی، تو اس لیے پڑھیں واہ رتبہ تیرا سیدہ آمنہ،
نور سارا تیرا سیدہ آمینہ وہاں رتبہ تیرا سیدہ۔ دیکھو حضرت آمنہ کا نام یہاں لکھا ہوا ہے، وہ یہ ادھر سے دوسرا پنکھا اس کے ساتھ دیکھو حضرت آمنہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اب اللہ کرے کہیں حضرت عبداللہ کا نام بھی لکھ دیں تو سرکار بہت خوش ہوں گے کہ آپ کے والد ماجد کا نام بھی لکھا جائے حضرت عبداللہ ابو محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد۔ ہاں شیخ صاحب کہہ رہے ہیں مینار پہ ہم بھی لکھوا دیں گے۔ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ سرکار خوش ہوں گے کہ میرے والدین کریمین کے نام مینار پر لکھے ہوئے ہیں۔ تو حضرات محترم، حضرت آمنہ کا کیا شرف اور اعزاز ہے۔ اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ سرکار کے تمام آبا حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک سب کے سب مومن اور موحد تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا، ان میں سے کوئی بھی شرک کی نجاست سے آلودہ نہیں ہوا، جس کا ذکر قرآن کریم سورۃ الشعراء کی اس آیت میں ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ سجدہ گزاروں میں آپ کا نور منتقل ہونا اللہ پاک ملاحظہ فرما رہا تھا کہ آپ کا نور سجدہ گزاروں میں منتقل ہو رہا ہے۔ اسی طرح سورۃ البلد کی جو آیت پاک ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، والد کی قسم اور اولاد کی قسم، اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ والد سے مراد ہے حضور کے والدین، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عبداللہ، جو آپ کے آبا ہیں ان کی قسم ہے، اور ولد اولاد سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی قسم ارشاد فرما کے اللہ نے ان کا رتبہ ہم پر واضح فرمایا ہے۔ تو ہمیں ان کا شکر گزار رہنا چاہیے اور ان کے ذکر سے اپنی زبانوں کو اور اپنے قلوب کو زینت بخشنی چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ یہیں سے بیان شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔